الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، مجھے آپ حضرات کے سامنے تقریر اور خطاب نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ تقریر اور خطاب کے لیے ہمارے پاس دو شخصیتیں موجود ہیں جن کے آپ حضرات منتظر ہیں۔ دو تین باتیں میں آپ حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی دو چار آدمی اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھنے کے بعد عام طور سے یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ تبصرہ کرنا، ہمارا آپس میں بیٹھ کر اس طرح کا تذکرہ کرنا، کیا اس سے قوم و ملت کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے امت کی اصلاح ممکن ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن شریف کا مطالعہ کرنا ہوگا، احادیث مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا، اور صحابہ کی سیرت کو رکھ کر اگر ہم لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو تب جا کر کہیں دین و دنیا کی فلاح اور کامرانی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ میں ایک حدیث آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں کہ ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم لوگ اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے عیبوں کو تلاش کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی عملی زندگی کا تجزیہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے سامنے دوسروں کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے سامنے دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ میں اگر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ حضرات کے سامنے میں کھڑا ہو کر دینی باتیں بیان کر رہا ہوں، تو میرا مقصد اپنی اصلاح نہیں، میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں آپ لوگوں کی، تمام لوگوں کی اصلاح کر دوں، بھلے سے میری اصلاح ہو یا نہ ہو۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، تو کہنے والا سب سے زیادہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، دنیا کے لوگ غلط راستے پر چل پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نظر اپنے عیبوں پر نہیں، بلکہ اس کی نظر دوسروں کے عیبوں پر ہے۔ اس لیے کہ اگر کہنے والے کی نظر اپنے عیبوں پر ہوتی، اگر اس نے اپنی زندگی کا تجزیہ کیا ہوتا، تو شاید وہ ہلاکت کی نسبت لوگوں کی طرف نہ کرتا، بلکہ ہلاکت کی نسبت اپنی طرف کرتا۔ ہم جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، ہماری بیٹھک ہو، ہماری مسجدیں ہوں، ہماری چوپالیں ہوں، ہمارے مدرسے ہوں، ہماری تبلیغی جماعتیں ہوں، جتنی بھی تحریکات دنیا کے اندر ہیں، جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں یہی بات ہوتی ہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ آپ حضرات دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث مبارکہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، صحابہ کی پوری تاریخ پر نظر کرنے سے آپ حضرات کو کوئی واقعہ یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ بیٹھ کر دوسرے کے بارے میں سوچتے ہو کہ دوسرے کا کیا ہوگا، بلکہ اگر آپ حضرات تاریخ پڑھیں اور حضرات صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں، تو حضرات صحابہ کرام کی تاریخ دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابی اپنی فکر کرتا تھا، ہر صحابی کو اپنی فکر لاحق تھی۔ اور میں یہ بات حدیث سے ثابت کروں گا۔ آپ حضرات فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر آپ حضرات نے ایک حدیث سنی ہوگی
حضرت حنظلہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہ فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا کیوں منافق ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری صورتحال دوسری ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اپنے اہل و عیال میں چلا جاتا ہوں، اپنے بچوں میں جا کر مشغول اور مصروف ہو جاتا ہوں تو میری صورتحال دوسری ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صورتحال تو میری بھی ہے، لہذا دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کر صورتحال پیش کی۔ اسی واقعے کو آپ حضرات سامنے رکھیے۔ حضرت حنظلہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگوں کا کیا ہوگا، ابو ہریرہ کا کیا ہوگا، عبداللہ ابن عمر کا کیا ہوگا، حضرت عمر کا کیا ہوگا، ابو بکر کا کیا ہوگا۔ حنظلہ اگر کہہ رہے ہیں تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اس لیے کہ حضرت حنظلہ کی نظر اپنے عیبوں پر تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صورتحال، اپنی زندگی کی صورتحال کو دیکھ رہے اور پرکھ رہے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کون نہیں جانتا، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور کیسے خلیفہ ہیں؟ اندازہ لگائیں کہ ایسے خلیفہ ہیں کہ ہوا پر بھی حکومت چلتی ہے، دریا پر بھی حکومت چلتی ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر گیا ہوا تھا، پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کرنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر سے آواز دی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس لشکر نے جو مدینہ منورہ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر اور دور تھا، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی اور اس لشکر نے اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد اس نے اپنا مورچہ تبدیل کیا۔ یہ آواز پہنچانے والا کون تھا؟ یہ آواز پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ آواز امیر المومنین خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ کون سے خلیفہ؟ وہ خلیفہ کہ ان کے دور حکومت میں مصر کے گورنر نے خط لکھا تھا کہ دریائے نیل، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب یہ بند ہو جاتا ہے تو بند ہو جانے کے بعد ایک نوجوان شہزادی کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، زیورات اس کو پہنائے جاتے ہیں اور دریائے نیل کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، تب جا کر یہ دریائے نیل روا اور دوا ہوتا ہے۔ مصر کے گورنر نے لوگوں سے کہا یہ ایک رسم ہے، پہلے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتا ہوں اور جو جواب ادھر سے آئے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مصر کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، آپ نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد دریائے نیل کے نام خط لکھا اور کہا کہ یہ خط لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام، جا کر اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ اور اس خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں ایسے دریا کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ خط پہنچا، مصر کے گورنر نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی سچا ہو، آدمی کتنا ہی ایماندار ہو، کتنا ہی دیانتدار ہو، لیکن زمانے میں اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، زمانے میں اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرحال لوگ اکٹھا ہو گئے، مخالف بھی اکٹھا ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق کا خط آیا ہے، دریائے نیل کے اندر ڈالا جائے گا اور اس خط کے ذریعے سے دریائے نیل روا اور دوا ہو جائے گا۔ لہذا پورا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ مصر کے گورنر اس خط کو لے کر
دریائے نیل کے پاس پہنچے اور جا کر وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ اس خط کا دریائے نیل کے اندر ڈالا جانا تھا، وہ دریائے نیل روا اور دوا ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک روا اور دوا ہے، آج تک کبھی خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ مسلمانوں میں اس بات پر آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم لوگ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، اپنے عیبوں پر ہماری کبھی نظر نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے آج ہم اپنے عیبوں کو تلاش نہیں کرتے، اس لیے ہر آدمی برا محسوس ہوتا ہے، ہر آدمی عیبدار نظر آتا ہے، ہر آدمی بےایمان نظر آتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہوتا، اپنی تجارت کو دیکھا ہوتا، اپنے کاروبار کو دیکھا ہوتا، اپنے لباس کو دیکھا ہوتا، تو خدا کی قسم ہر آدمی ہماری نظر میں اچھا ہوتا۔ لیکن وہی عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست ان کے حوالے کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر کیا کہتے ہیں؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ اے حذیفہ، دیکھو سوال بھی دیکھیے آپ، سوال کے دو مطلب ہیں۔ ایک سوال تو یہ کیا جا سکتا تھا، اے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ منافقوں میں کس کس کا نام ہے؟ سوال کی ایک صورت یہ تھی کہ حضرت عمر حضرت حذیفہ سے یہ کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو فہرست دی ہے اس میں مجھے بتاؤ کس کس کا نام ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کس کس کا نام ہے، بلکہ یہ پوچھا کہ حذیفہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ اپنے نام کی فکر تھی، اور یہ فکر کیوں تھی؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عمر جنت کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے اندر پہنچا، جنت کے اندر میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا عمر کا ہے۔ عمر مجھے تمہاری غیرت نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاتا، اگر مجھے تمہاری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس محل کے اندر داخل ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کی وجہ سے غیرت کروں گا؟ تو وہاں فکر اپنی تھی، آج فکر ہمارے اندر دوسروں کی ہے، اور یہ بات عام نہیں، ہر جگہ کی صورتحال یہی ہے۔ مدرسے میں دو آدمی بیٹھتے ہیں، اپنے بارے میں تبصرہ نہیں، ہوٹل میں دو آدمی بیٹھتے ہیں، اپنے بارے میں تبصرہ نہیں، چوپالوں میں آدمی بیٹھتے ہیں، اپنے بارے میں تبصرہ نہیں، اگر تبصرہ ہے تو دوسروں کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کی بہتات ہے، آج تحریکات و تنظیمات بہت ہیں، لیکن ان کا اثر نہیں ہے۔ ان کا اثر کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام جو فکر کرتے تھے وہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے تھے۔ آج ہم اسٹیج پر بیٹھ کر، آج ہم تقریر کے ذریعے سے، آج ہم اپنی تبلیغات کے ذریعے سے، آج ہم اپنے مدارس کے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اس لیے ہماری باتوں میں کوئی اثر نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ظلم اور ستم کا سلسلہ یہ آج سے نہیں، شروع سے لے کر آخر تک چلتا رہے گا اور چل رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی مسلمانوں ہمیں ایک ضابطہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے برائی کو برائی سے نہیں بلکہ فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرو۔ اگر تمہارے ساتھ میں کوئی برا معاملہ کر رہا ہے تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ میں برا معاملہ اختیار کرو، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہیں، ایک اعرابی ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، گھورتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو ٹھہرو اور اس کو پیشاب کرنے دو، اس کا پیشاب بند کر کے اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ پیشاب سے فارغ ہو گیا، پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر بڑے پیار سے فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے،
یہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ نماز کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تسبیح کے لیے بنائی گئی ہے، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، تم لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کے لیے دشواری اور دقت پیدا مت کرو۔ مسلمانوں میں آپ حضرات اس واقعے کو سنا کر یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی ہماری مسجد میں پیشاب کر دے، اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی مسجد میں تھوک دے، اگر ہمارے سامنے کوئی مسجد کے اندر پاخانہ کر دے، تو ہمارا اور آپ کا رویہ اس کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہمارا رویہ اس کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ کیا یہی حضور کی سیرت ہے؟ کیا یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں؟ مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا اور سمجھ کر پڑھنا ہوگا، قرآن کے ایک حرف کو سمجھنا ہوگا، تب کہیں جا کر مسلمانوں کی زندگی صحیح زندگی بنے گی۔